السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی کلاس کے ساتھ۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ حشر کا آخری سبق پڑھا تھا، سورہ حشر 28واں پارہ۔ آج بھی ہم پارہ 28 یعنی کہ 28ویں پارے پہ ہیں، لیکن سورہ ممتحنہ ہم نے پڑھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ ہماری اس کلاس کا حصہ بنیں گے تو بہت جلد آپ قرآن مجید کو درست تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیں آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الممتحنة مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق۔ سب سے پہلے یا ایھا الذین، اس کے اوپر جو آپ کو مد نظر آ رہی ہے، ویسی اس مد کی مقدار 3 الف کے برابر ہے، لیکن ساتھ کھڑی زبر بھی آ گیا ہے تو یہ ہو گئی 4 حرکات عربیہ کے برابر۔ اس کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ 5 سے 3 سیکنڈ تک اس کو لمبا کرنا ہے۔ کیسے؟ یا ایھا الذین۔ اچھا جی، یا جو ہے اس سے جو آگے والا یا ہے یہ والا، اس کی آواز بھی آنی چاہیے۔ یا ایو نہیں کرنا، یا ایو، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں یا ایو، یہ غلط ہے، اسے پڑھنا چاہیے یا ایھا الذین۔ نون کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے، تھوڑا سا بھی لمبا کیا تو آپ کا سبق غلط ہو جائے گا۔ آمنو، واو مدہ اور یہاں پہ کھڑی زبر ہے، اسے بھی کھینچ کے پڑھنا ہے۔ لا تتخذو، خوا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، پھر یہ واو مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، جیسا کہ اسے کھینچ کے پڑھنا ہے اسی طرح اسے بھی کھینچ کے پڑھنا ہے۔ لا تتخذو عدوی وعدوکم، عدوی، یہ بھی یہ یا مدہ ہے، یہ واو مدہ تھا، یہ یا مدہ ہے۔ انشاءاللہ کلاس کے آخر میں آپ کو سکھاؤں گی کہ واو مدہ کیسے ہوتا ہے اور یا مدہ کیسے ہوتا ہے اور ان کی مقدار کتنی لمبی ہوتی ہے۔ وعدوکم اولیاء، اچھا جی، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اولیاء، یہ غلط ہے، اس کو پڑھنا ہے او، حمزہ زبر واو ساکن او، یہ واو لین ہے اور آگے آگئی مد۔ اس مد کو 5 سیکنڈ تک کھینچ کے آپ نے پڑھنا ہے، یہ والی مد کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس مد کی مقدار سے۔ تلقون، اچھا جی، یہ موٹا خوف ہے اور واو مدہ بھی ہے تو اسے ہم پڑھیں گے تلقون، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ الیہم بالمودتی، اچھا جی، یہاں پہ میم ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ یاد رکھیں میم ساکن کے 3 احکامات ہیں۔ پہلا حکم، میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے اور غنہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرا حکم، میم ساکن کے بعد با آ جائے، جیسا کہ بھی آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوتا ہے، قدرتی طور پہ وہاں پہ ہونٹ بند ہو جاتے ہیں اور غنے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی کسی حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ الیہم بالمودتی وقد کفروا۔ اچھا، حروف قلقلہ 5 ہیں، کافی دفعہ آپ کو کلاسز میں بتایا جا چکا ہے۔ 5 حروف قلقلہ ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ یہاں جب ان حروف کے اوپر ساکن آ جائے، اسے ساکن بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں۔ جب ان حروف کے اوپر ساکن آ جائے تو یہاں پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں قلقلہ۔ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ وقد کفروا، واو مدہ، بما جاءکم من الحق،
اچھا جی، کچھ ٹائم پہلے یہ ہم نے پڑھا تھا اخفاء شفوی، ابھی ہمارے پاس آ گیا ہے ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد دوبارہ سے میم آ گیا ہے، تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے اور اس قاعدے کا برابر کوئی نام لیں گے تو اس کا نام ہے ادغام شفوی۔ من الحق، پھر سے خوف کے اوپر رکنے کی وجہ سے کلکلے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یخرجون الرسول وإياكم، خا کے اوپر آپ نے دھیان دینا ہے۔ 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ح جو حلق کے درمیان سے نکلتا ہے، حلق کے شروع والے حصے سے نکلتا ہے خا، اور حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے ہا۔ ان تینوں کی آواز الگ الگ ہے، اکثر لوگ ایک ہی آواز میں پڑھتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ یخرجون الرسول، را کو پر پڑھنا ہے اور یہاں پہ بھی واو مدہ ہے اور یہ بھی واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا، وَإِيَّاكُمْ، یا کی آواز کو کلیئر کرنا ہے۔ بعض اوقات لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَإِيَّاكُمْ، تو یہ غلط ہے، اسے پڑھنا ہے وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا۔ ایک تو ہمارے پاس واو کے اوپر حمزہ ہے تو حمزہ پڑھا جائے گا، جبکہ دوسرا واو ہے اس کے اوپر ساکن ہے تو یہ واو مدہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسے ہم کیسے پڑھیں گے؟ تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، ان کنتم، یہاں پہ ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ اور ہے۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کو چھپا کے پڑھا جاتا ہے اور غننے کی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، تو اس قاعدے کا نام اخفاء ہے۔ اخفاء کا مطلب ہے چھپانا، تو یہاں پہ ہم نے نون کی آواز کو چھپایا ہے۔ کس طرح چھپانا ہے؟ ان کنتم خرجتم، کلکلا، جہادا فی سبیلی، یہاں پہ تو نون ساکن کے بعد تا تھا حروف اخفاء میں سے، جبکہ یہاں پہ تنوین کے بعد فا ہے اور یہ بھی حروف اخفاء میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفاء کیسے ہوگا؟ جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، یہ بھی یا مدہ اور یہ بھی یا مدہ، البتہ اس مد کی مقدار 5 سے 6 حرکات عربیہ ہیں، ایک تو الف مدہ ہو گیا، دوسرا یہ مد ہو گئی، تو ان کو ملا کے اگر اس کو آسان الفاظ میں آپ سمجھنا چاہیں تو 5 سیکنڈ تک اس مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ، یا مدہ اور اس کے ساتھ پھر تُسِرُّونَ میں واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ الیہم بالمودتی، اچھا یہ جہاں پہ قاف یا سلے لکھا ہوتا ہے تو وہاں پہ وقف کرنا بہتر نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے۔ البتہ یہاں پہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے، یہ میم ساکن کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے۔ اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ الیہم بالمودتی وانا اعلم، اچھا جی، وانا اعلم، یہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ یہ لفظ یعنی کہ انا جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں آتا ہے اس کا الف نہیں پڑھا جاتا۔ اگر کوئی لفظ ہو جیسے قرآن مجید کا لفظ ہے وَأَنَا سِيَّ، وہ پورا ایک لفظ ہے، اس پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا، یہ قانون صرف اور صرف انا لفظ کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ لکھنے میں تو انا آتا ہے لیکن یہ پڑھنے میں انا آتا ہے، تو اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ۔ اچھا جی، پھر سے مد آ گئی، اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، خا کا مخرج اس کا دھیان رکھنا ہے۔ وَمَا أَعْلَنتُمْ، پھر سے آپ مد دیکھیں، یہ 3 حلقات عربیہ کے برابر ہے اور ساتھ الف مدہ بھی ہے، 3 سیکنڈ تک اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ أَعْلَنتُمْ، اخفاء کرنا ضروری ہے، نون کو چھپانا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فقد ضل سواء السبيل، ومن يفعله ادغام بالغنہ،
نون ساکن کے بعد یمون میں سے کوئی حرف آ جائے، یمون مطلب یا میم واو نون، تو وہاں پہ غنّے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اسے ادغام بالغنّہ کہتے ہیں۔ اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْهُ، عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ اکثر لوگ عین کو حمزہ کی آواز سے نکالتے ہیں تو وہ لفظ ہی غلط ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ لکھا ہے وَمَن يَفْعَلْهُ، عموماً اس کو پڑھا جاتا ہے يَفْعَلْهُ۔ تو ان دونوں میں جیسے حروف میں کی ادائیگی میں فرق ہے، ایسے پورا لفظ جو ہے اس کا میننگ الٹ ہو جاتا ہے۔ منکم اخفا، فقد زولا، اچھا جی یہاں پہ پھر سے قلقلہ ہو رہا ہے، اور زولا میں لام کی آواز کو کسی صورت میں لمبا نہیں کرنا۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں زولا، غلط، یہ جائز نہیں ہے۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، مقدار اس کی پڑی زبر پڑی زیر سیدھا پیش کی اتنی ہی ہوتی ہے۔ فقد زولا، اچھا جی آگے ہمارے پاس پھر سے مد آ گئی ہے جو کہ 5 سیکنڈ تک ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ سواء السبیل۔ تو آج کے لیے ایک قاعدہ کافی ہے، بورڈ پہ ہم سمجھ لیتے ہیں واو مدہ کسے کہتے ہیں اور یا مدہ کسے کہتے ہیں اور الف مدہ کیسے کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے بھی اس پہ کام کیا لیکن آج پھر کر لیتے ہیں۔ کسی بھی حرف کے اوپر جب کبھی قرآن مجید میں الف سے پہلے زبر آ جائے اور واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، یہ ہے الف مدہ، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پیش ہے تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ۔ ان سے اگر کوئی ہم حروف بنانا چاہیں تو کیسے؟ اب با زبر الف با، یہ ہو گیا الف مدہ۔ واو سے آمنو، نو واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ۔ یا سے بِأَيْدِيكُمْ، ایک اس میں یا لین ہے اور ایک اس میں یا مدہ، بِأَيْدِيكُمْ، یہ ہو گیا یا مدہ۔ امید ہے آج کی کلاس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور اچھی طرح سے حروف مدات کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی کلاس کے ساتھ اور ایک نئے رول کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔